نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 125 تا 128 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو مقرر کیا لوگوں کے واسطے اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ، اور کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، یہ عمارت مکہ معظمہ میں ہے۔ یہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا قدیم ترین مکان ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی قدیم اور اولین عبادت گاہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس مرکز قدیم قرآن مجید کو اول بیت بھی کہا گیا ہے۔ اسے خانہ کعبہ، بیت اللہ اور قبلہ بھی کہتے ہیں۔ مثابتاً اجتماع کی جگہ، جس کے معنی ہے کسی شے کا اصلی حالت کی طرف لوٹنا، اس لیے مثابتاً کے معنی ہوئے وہ مقام جس کی طرف انسان بار بار رجوع کرے اور اس کا جی نہ بھرے۔ بیت الحرام کا یہ وصف ہے کہ لوگ بار بار حج کرتے ہیں اور اس سے اکتاتے نہیں۔ للناسی، لوگوں کے لیے، عام لوگ مراد ہے جو زیارت کے لیے آئیں۔ خانہ کعبہ کے گرد دنیا کے ہر خطہ اور علاقہ اور ہر ملک کے لوگ ہر سال حج و زیارت اور عمرے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ امن کی جگہ، کعبہ کی عمارت اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو حرم میں داخل ہے، اس میں خون ریزی یا جانوروں کا شکار قطعاً منع ہے۔ قبل اسلام قاتل اور مجرم بھی بچنے کے لیے خانہ کعبہ کی دیواروں کے درمیان آ کر پناہ لیتے تھے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک حجرہ میں محفوظ ہے۔ حج کے موقع پر طواف کے بعد اس حجرے کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، اردو میں ہم مصلی اس کپڑا یا چٹائی وغیرہ کو کہتے ہیں جس پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی جاتی ہے۔ عربی میں ہر اس جگہ کو بھی مصلی کہا جاتا ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر پاک رکھیے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کے 12 فرزند ہوئے اور ان سے 12 نسلیں چلی۔ عرب کا مشہور قبیلہ قریش آپ ہی کی نسل سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں میں سے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم آپ کو اور آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو ملا۔ طاہرہ، پاک کر رکھو، جس کے معنی ہے پاکیزگی۔ اس کے اندر ظاہری صفائی اور پاکیزگی کے علاوہ معنوی پاکیزگی کا حکم بھی آ جاتا ہے، یعنی کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک رکھو۔ بیتیہ، میرا گھر، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو میرا گھر کہہ کر پکارا ہے۔ اس سے خانہ کعبہ کی عظمت اور بزرگی ظاہر کرنا مقصود ہے۔ الطوائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ حج کے وقت کعبہ کا طواف یعنی اس کے گرد چکر کاٹنا فرض ہے۔ خانہ کعبہ میں توحید کا اعلان سب سے پہلے ہوا، اس لیے اس کے گرد طواف کرنا گویا زبان سے اقرار کرنا ہے کہ ہماری ساری عبادتیں، سارے اعمال اور ساری زندگی کا مرکزی نقطہ محض توحید الہی ہے، جس کے معنی ہے کسی جگہ عاکفین اعتکاف کرنے والے، جس کے معنی ہے کسی جگہ کھڑے ہونے کو تنظیماً لازم کر لینا۔ شریعت کی اصلاح میں عکوف اور اعتکاف سے مراد ہے مسجد کے اندر عبادت کی نیت سے ایک مدت تک قیام کرنا۔ رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہے تاکہ یہودیوں پر ثابت کر دیا جائے کہ جن کی نسل پر وہ غرور کر رہے ہیں ان کی تعلیمات کیا تھی۔ پھر یہ کہ اس جلیل القدر پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اسے اس کی قربانیوں کے بدلے میں لوگوں کا پیشوا بنا دیا جائے گا، لیکن یہ منصب اور اعزاز اس کی نسل کے بدکار لوگوں کو نہیں ملے گا۔
اس لیے چونکہ یہودی اصلی راہ سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے ان سے یہ منصب چھین کر اولاد ابراہیم کی دوسری شاخ کو دیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ هَٰذَا بَلَدٌ آمِنٌ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے، اور ان میں سے جو کوئی اللہ اور قیامت کے دن ایمان لائے، فرمایا جو کفر کرے اس کو بھی تھوڑے دنوں نفع پہنچاؤں گا، پھر اسے جبراً دوزخ کے عذاب کی طرف بلاؤں گا اور وہ رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو چند دعائیں کی۔ اول یہ کہ اس عمارت کو، اس کے شہر کو، ارد گرد کے علاقہ کو امن والا بنا دے۔ دوم، یہاں کے رہنے والوں کو جو مومن ہوں پھل اور میووں کو کھانے کو دے۔ آپ کی یہ دونوں دعائیں پوری ہوئیں، چنانچہ اس جگہ پر نہ خون ریزی ہوتی ہے، نہ ڈاکے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ جانور کا شکار تک نہیں کیا جاتا، اگرچہ ساری زمین سخت پتریلی اور ریتلی ہے، لیکن تازہ پھل، میوے، ترکاریاں اور غلے وغیرہ بکثرت ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ ظالموں اور بدکاروں کو امامت پیشوائی کے منصب سے محروم رکھا جائے گا۔ آپ نے اس حکم کو یاد رکھا اور مکہ رہنے والوں کے لیے پھلوں کی روزی کی دعا کرتے وقت صرف اتنی ایمانداروں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دینی سرداری صرف اہل ایمان اور اطاعت کے لیے ہی مخصوص ہے، البتہ دنیائی زندگی سے کافروں اور منکروں کو بھی محروم نہ کیا جائے گا، مگر یہ چیزیں انہیں صرف دنیا ہی میں تھوڑے عرصے کی زندگی میں ملیں گی، اس کے بعد قیامت کے روز انہیں ان کی نافرمانی کی سزا میں جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اٹھاتے تھے خانہ کعبہ کی بنیادیں، اور اسماعیل علیہ السلام اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے حکم بردار بنا اور ہماری اولاد میں اس میں ایک فرما بردار جماعت بنا، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتلا اور ہمیں معاف کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ دعائیں کرتے جا رہے تھے کہ اے رب ہماری فرما برداری میں ترقی دے، ہماری نسل سے فرما بردار امت پیدا کر، ہمیں دین کے قاعدے اور حج اور بیت اللہ کی عمارت کے آداب سکھا دے، اور ہماری دعا قبول فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ ہم نے جو کچھ سنا پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔